وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بڑا فضل اور احسان ہے کہ جو نسبت ہم تمام کو یہاں پر کھینچ کر کے لائی ہے، جو نسبت ہم تمام کو یہاں پر لے کر کے آئی ہے، وہ نسبت ہم تمام حضرات کا کلمہ گو ہونا ہے، ہم تمام حضرات کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تک اس دنیا کے اندر کوئی ایک بھی کلمہ گو زندہ رہے گا، کلمہ پڑھنے والا زندہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائناتی نظام چلاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کا نظام چلاتے رہیں گے، اور جب اس دنیا سے کلمہ گو ختم ہو جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے حضرات ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے اٹھا لیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ اسی کو حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس دنیا کے اندر کلمہ گو یا کلمہ پڑھنے والے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو نازل نہیں فرمائیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کا نام لینے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام، زمین اور آسمان کا نظام ختم فرما دے گا۔ انسان اور مذہب اسلام کو مٹانے والے چاہے کتنی کوشش کر لے کہ مذہب اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام لینے والے حضرات ختم ہو جائیں، اللہ اللہ کہنے والے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک اس دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے لوگ نہیں جا سکتے، نہیں ختم ہوں گے۔ پھر بیان فرمایا کہ جو نسبت ہمیں یہاں لے کر کے آئی تھی، وہ ہم تمام حضرات کا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ کتنی اہمیت والا کلمہ بنایا، اس کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی، کتنی جان رکھی ہے۔ بیان فرمایا کہ اس کلمے کو ایک پڑلے کے اندر رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پڑلے کے اندر رکھ دیا جائے، اور زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دوسرے پڑلے میں رکھ دی جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے والے پڑلے کو جھکا دے گا۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی نافرمانی کے اندر، اپنی زندگی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کی بات مان کر کے زندگی نہیں گزاری۔ 1000 سال انسان زندہ رہے، 1,00,000 سال انسان دنیا کے اندر زندہ رہے، یا 100 سال انسان دنیا کے اندر زندہ رہے، جب مرنے کا وقت قریب آ گیا، اس سے 2 یا 3 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے صدق دل کے ساتھ میں اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اللہ اس کے ساری زندگی کے جو اس نے گناہ کر رکھے ہیں وہ دھو دیتا ہے۔ اسی کو بیان کیا الاسلام یہدم ما کان قبلا، کہ مسلمان ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح سے یہ کلمہ ہماری زبان کے اوپر رہتا ہے، اسی طرح اس کلمے کی روحانیت اور اس کلمے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کو دل کے اندر بسانے کے بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہماری زبانوں کے اوپر تو یہ کلمہ موجود ہے، لیکن ہمارے دلوں سے اس کلمے کی اہمیت نکل گئی۔ یہ کلمہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگیوں کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، زندگیوں کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، زندگیوں کے اندر انسان کی تباہ و بربادی ہونے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانوں کے اوپر تو یہ کلمہ ہے اور ہمارے دلوں تک اس کلمے کی روحانیت نہیں پہنچی ہے، کہ وہ صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ اسلام اس دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام کا نام لینے والے اور اللہ کا نام لینے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے، اس دنیا سے مٹ جائیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ حضرات ایمان لے کر کے آئے، اللہ کو انہوں نے اپنا رب مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اپنا معبود مان لیا، تو وہ صحابہ کرام کہ جو اسلام کے دشمن بن چکے تھے، وہ صحابہ کرام جو ہر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوا کرتے تھے، جب اسلام لے کر کے آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر اس کے بعد نے بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی صفات بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو فوقیت دے رکھی ہے۔ بیان فرمایا ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دو۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھروں میں صحابہ کرام کو دوڑایا کہ دیکھ کر کے آؤ کہ کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ جب صحابہ کرام گئے، دیکھا گیا کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو پھر کہا کہ اس بندے کی کون مہمان نوازی کرے گا، اس شخص کی کون مہمان نوازی کرے گا، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں مہمان نوازی کروں گا، میں انہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ کے نبی انہیں اپنے گھر لے گئے، وہ صحابی انہیں اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کر کے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو اسے کھانے کے لیے دے دو۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ اے میرے ہر دل عزیز شوہر، کہ ہمارے گھر کے اندر صرف اتنا کھانا موجود ہے کہ جو بچے کھا سکتے ہوں، اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے سلا دو، بچے سو جائیں تو کھانا اتار لینا، اور جب کھانا لے کر کے آ جاؤ، کھانے لگانے لگو تو میں مہمان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں گا، جب تم کھانا لے کر کے آؤ تو آتے ہوئے چراغ بھی بجھا دینا، چراغ بھی بجھا دینا آتے ہوئے کھانا لے کر کے۔ تو پھر ان انصاری صحابی نے کیا کیا، جب کھانا لا کر کے مہمان کے سامنے ان کی بیوی نے رکھ دیا، تو رکھ کر کے وہ تو واپس چلی گئی، اور وہ انصاری صحابی وہاں سے اٹھے اور اس چراغ کو جلانے کے بہانے سے وہ اندر کمرے کے اندر آ گئے اور انہوں نے چراغ جلا دیا اور اکیلے مہمان نے کھانا کھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات
بات ان صحابہ کرام کی اتنی پسند آئی، اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں بیان کر رہا ہے، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرایا اور یہ بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو ہر ایک اعتبار سے دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے وہ صحابہ کرام کیسے صحابہ کرام تھے کہ جو ہر ایک لمحہ ان کا یہ خیال رہا کرتا تھا کہ اس دنیا سے کسی بھی طرح سے اسلام ختم ہو جائے، اللہ کا نام لینے والے اور اس کو ماننے والے مٹ جائیں۔ لیکن پھر بیان فرمایا کہ یرموک کی لڑائی کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو جہل جہیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، کہ ایک پانی کا مشکیزہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ اگر میرا چچا زاد بھائی کو پانی کی ضرورت ہوئی تو میں انہیں پانی پلا دوں گا، میں لڑائی کے اندر شریک نہیں ہو سکا، انہیں پانی پلا دوں گا۔ تو وہ صحابی جب آگے نکلے اور دیکھا کہ ان کا چچا زاد بھائی زخمی پڑا ہوا ہے اور پانی کی آہ کر رہا ہے، تو وہ پانی پلانے کے لیے قریب میں پہنچے، اور جیسے ہی قریب میں پہنچے انہی کے قریب میں ایک دوسرے شخص نے آہ کی اور پانی مانگا۔ تو وہ صحابی کے جو زخمی پڑے ہوئے ہیں انہوں نے دوسرے شخص کی طرف کو اشارہ کیا، دوسرے کے پاس پہنچے، تیسرے نے اشارہ کیا، تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھے نے اشارہ کیا، اتنے چوتھے کے پاس جا ہی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور بھاگ کر کے پیچھے کو واپس آئے اور دیکھا یہ سارے انتقال کر گئے۔ تو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب کلمہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر جب روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کلمہ طیبہ کی، تو پھر انسان اپنے آپ کو چھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے کام کس طریقے سے آ جاؤں۔ تو وہ صحابہ کرام انہوں نے یہ تو پسند کر لیا کہ میں جا بحق ہو جاؤں، انہوں نے پانی نہیں پیا، لیکن اپنے دوسرے بھائی کے لیے انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ میرا یہ بھائی پانی پی لے، میرا یہ بھائی فائدہ اٹھا لے۔ تو اسی کو بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا، دنیا کے اندر انسان کو بھیج دیا ہے، اللہ نے رزق کا ذمہ خود لے رکھا ہے، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اللہ خود کھلائے گا، اللہ خود انتظام فرمائے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کر کے زندگی گزاریں۔ اصل زندگی وہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس زندگی سے راضی ہو، اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی زندگی گزارتے ہیں، غیر مسلم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کو مل رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام نہیں کرتے، فرق صرف اتنا ہے۔ اللہ کھانے کے لیے ان کو بھی دے رہا ہے، تو ہم اپنے بارے میں سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزار رہے ہیں، کیا اللہ کی رضامندی کے ساتھ میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں یا ویسے ہی ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ورنہ آپ غور کریں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ میں کیا لے کر کے جاتا ہے، سارا کچھ یہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور آ کر کے کہا میں تمہاری روح قبض کرنے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک منہ کا مارا اور ان کی ایک آنکھ کھول دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں گئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کیسے بندے کے پاس میں بھیجا کہ اس نے میری آنکھ ہی پھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک کیا اور پھر دوبارہ سے حکم دیا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اور جا کر کے ان سے یہ بات کہو کہ اے موسیٰ، اگر دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک گھوڑا پکڑ لو اور گھوڑے کے اوپر، اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیر دو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائے ہر بال کے بدلے میں 1000 سال کی زندگی آپ کو دی جائے گی۔ 1000 سال کی زندگی آپ کو دی جائے گی ایک بال کے بدلے میں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر موت ہوگی، پھر دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس وقت کیوں جانا، ابھی چلتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کل سے نمازیں شروع کریں گے، پرسوں سے نمازیں شروع کریں گے، پرسوں سے داڑھیاں رکھیں گے، پرسوں سے نیک اعمال کریں گے، پرسوں سے کپڑے اچھا پہنیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پرسوں سے کریں گے، ابھی سے کام کیوں شروع نہیں کرتے؟ ابھی سے ہم تمام حضرات ابھی سے ہی نیک کام کرنا شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا پتہ اگلے پل ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، کیا پتہ انسان اگلا سانس لے بھی پائے یا نہ لے پائے۔ تو ابھی سے ہی ہم اپنے نیک اعمال کے اندر لگ جائیں، نیک کام کرنے میں لگ جائیں۔ نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خود کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں نفاق نے تو جنم نہیں لے لیا ہے، کہیں ہمارے دلوں کے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے ناراض نہیں ہو گیا، کیونکہ بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور دوسری جگہ بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ ہم سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں، ہمارا دل بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی چیز کو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارے تمام کی تمام توجہ آپ پر ہوتی ہے اور قیامت پر ہوتی ہے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو اور گناہوں کی کثرت سے باز آ جاؤ، گناہ اپنی زندگیوں سے نکال دو، گناہوں کو اپنی زندگیوں سے دور کر دو، اور استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ بڑے استغفار نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب و دبدبہ اور اللہ کا خوف دل کے اندر آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا رعب و دبدبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو پھر ہمارا نیک کام کرنے میں بھی من لگے گا، ہمارا نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، ہمارا مسجدوں کے اندر آنے کو بھی دل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں اور اللہ رب العزت کے یہ گھر ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ حضرات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدیں اور اپنا گھر عبادت کے لیے عطا فرما دیتا، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور ہمتاً متوجہ ہو کر کے